دوسروں کو خوش کرتے کرتے اور دوسروں کو آرام پہنچاتے پہنچاتے اکثر ہم اپنا آپ کھو دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں بہت اچھا بننا کافی مہنگا پڑ جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی عادت ہوتی ہے جو آخر میں آپ کا اپنا آپ خالی کر دیتی ہے۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور اگر ٹھیک نہیں بھی ہیں تو اللہ پاک سے بہت دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کی تمام پریشانیاں دور کر کے آپ کو بہت خوش رکھے۔ کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ رات میں ہم جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو ہمارا جسم تو تھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا دماغ ہے وہ اس سے بھی زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہے۔ آپ ان باتوں کے بارے میں سوچتے ہیں جن سے ہم نے دوسروں کو خوش کیا ہوتا ہے، یا جن باتوں پہ ہم نے بس ہاں ہاں جی جی کیا ہوتا ہے، اور ہم نے اپنے دماغ کو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کبھی کبھی کچھ زیادہ ہی تھکا دیا ہوتا ہے۔ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لڑائی سے بچنے کے لیے؟ یا ہمیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے دوسروں کو منع کر دیا تو وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یا پھر ہم لوگوں کی نظر میں ہمیشہ اچھا دکھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ فیل کرتے ہیں ہر وقت تھکا تھکا اور ہیوی بیکاز آپ کی زندگی دوسروں کے معاملات سلجھاتے سلجھاتے خود الجھ سی گئی ہے، تو آج کی ویڈیو ہے آپ کے لیے۔ آج کی ویڈیو میں ہے آپ کے لیے ایک بہت ہی نرم سا اور بہت ہی سکون والا میسج، جس میں آپ کو بتاؤں گی 5 ایسی باتیں جو آپ کی مینٹل پیس یعنی کہ آپ کا جو دماغ ہے اس کی اچھی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آرام سے آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ جو اس میں آخری بات ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے۔ سب سے پہلی بات، بنا کسی لمبی ایکسپلینیشن کے نہ کہنا سیکھیں۔ جب بھی آپ کسی انویٹیشن کے لیے یا کسی کام کے لیے منع کرتے ہیں تو کیا آپ فوراً ایک لمبی کہانی سنانا شروع کر دیتے ہیں؟ میں اس لیے نہیں آ سکتی کیونکہ مجھے وہاں جانا ہے، یا میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ ہم یہ لمبی لمبی ایکسپلینیشن کیوں دیتے ہیں؟ صرف اپنے اندر کے گلٹ کو کم کرنے کے لیے؟ لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ نہ ہی اپنے آپ میں ایک مکمل جملہ ہے۔ آپ کو ریسٹ کرنے کے لیے یا صرف گھر پر سکون سے خاموشی میں بیٹھنے کے لیے کسی بڑے بہانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا دل نہیں ہے تو وہ کافی ہے۔ آپ کا وقت اور انرجی سب سے پہلے آپ کی اپنی امانت ہے۔ آپ دوسروں کو جتنی لمبی ایکسپلینیشن دیں گے اتنا ہی اپنے آپ کو الجھائیں گے۔ جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کو اور ہر کسی کو ٹھیک کرنے کی جو آپ نے ذمہ داری لی ہوئی ہے اس کو چھوڑ دیں۔ ان لوگوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش بند کر دیں جو خود اپنی مشکلات اور نیگیٹیوٹی سے باہر ہی نہیں نکلنا چاہتے۔ جو لوگ نرم دل ہوتے ہیں ان میں ایک عادت ہوتی ہے، وہ دوسروں کے دکھ، ان کا رونا دھونا اور ان کی جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ آپ گھنٹوں ان کی باتیں سنتے ہیں، انہیں اچھے مشورے دیتے ہیں، لیکن اگلے دن وہ پھر سے ویسا ہی کرنے لگ جاتے ہیں جس سے آپ نے ان کو منع کیا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کسی کے دوست ہو سکتے ہیں، ہم سفر ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کے تھراپسٹ یا فکسر نہیں بن سکتے۔ آپ کسی سے دور رہ کر بھی اس سے ہمدردی رکھ سکتے ہیں۔ دوسروں کی ہمیشہ مدد کریں اور ان کی بات سنیں، لیکن جب آپ کو یہ لگنے لگ جائے کہ آپ ہر وقت گھنٹوں ان کی باتیں ہی سن رہے ہیں اور اس کے بعد بھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو تھوڑا سا فاصلہ رکھیں اور اپنے سکون کی اور اپنے دماغ کی جو صحت ہے اس کی حفاظت کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں سے ہر کام کے لیے اپروول لینا بند کر دیں۔ ہم اکثر بہت اچھے اس لیے بنتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر ایک ڈر ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کو ہم نے کسی کام سے منع کر دیا تو لوگ ہمیں ریجیکٹ نہ کر دیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم سب کے لیے پرفیکٹ بنیں گے، ہر وقت اویلیبل رہیں گے، ہر وقت ہر ایک کی بات سنیں گے تو سب ہم کو پسند کریں گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سچ کیا ہے؟ آپ چاہے جتنے بھی اچھے بن جائیں، آپ چاہے دوسروں کے ساتھ کتنا بھی اچھا کر دیں، کوئی نہ کوئی ایسا لازمی ہوگا جو آپ کی نیت پہ شک بھی کرے گا اور آپ کو غلط بھی سمجھے گا۔ اگر آپ 10 لوگوں کی نظر میں اچھے ہیں تو یقین کریں 10 لوگوں کی نظر میں آپ برے بھی ہوں گے۔ جب آپ اس حقیقت کو دل سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ آپ دوسروں کی سوچ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو آپ کے کندھوں سے ایک بہت ہی بڑا بوجھ اتر جاتا ہے۔ دوسروں کی تعریف کے بجائے ہمیشہ اپنے اندر کا سکون چنیں۔ آپ کو اس بات کی پرواہ کرنے کے بجائے کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس بات کی زیادہ پرواہ کرنی چاہیے کہ آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ اپنی باؤنڈریز تب سیٹ کریں جب آپ کا دماغ بالکل ٹھنڈا اور پرسکون ہو۔
تب نہیں جب آپ غصے میں بالکل پاگل ہونے والے ہوں۔ ہم پتہ ہے اکثر کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کا برا رویہ، ان کی زیادہ ڈیمانڈز تب تک برداشت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ ہم بالکل تھک نہیں جاتے، اور پھر ایک دن ہم اسی غصے میں چلا اٹھتے ہیں۔ اس سے بات بھی بگڑ جاتی ہے اور آپ کا رشتہ بھی خراب ہوتا ہے۔ باؤنڈریز سیٹ کرنے کا مطلب لڑنا یا بدتمیزی کرنا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت ہی نرم لہجے میں لیکن بہت مضبوطی سے اپنی بات پہ قائم رہیں۔ لوگوں سے شروع سے ہی پیار، محبت اور اچھے اخلاق کے ساتھ چلیں، لیکن ان کو کبھی بھی اتنی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کی ذہنی سکون کی باؤنڈری کے اندر آ سکیں۔ اب بات کروں گی 5ویں اور سب سے قیمتی بات کی، وہ یہ ہے کہ اپنے دوستوں اور آس پاس کے لوگوں کا انتخاب بہت ہی دھیان سے کریں۔ آپ کا سکون ان لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جن کے ساتھ آپ دن کا سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ اپنا وقت صرف ان لوگوں کو دیں جو آپ کی خاموشی کو سمجھتے ہیں اور آپ کی ان باؤنڈریز کی عزت کرتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات، آپ کو وہی پازیٹیو انرجی واپس دیتے ہیں جو آپ انہیں دیتے ہیں۔ کبھی بھی کسی بھی رشتے میں ضرورت سے زیادہ اپنی اٹینشن اور انرجی اور خاص طور سے وقت بالکل بھی مت دیں جبکہ آپ کو وہ وقت وہاں سے ویسا واپس نہ ملے۔ اگر آج کی یہ باتیں آپ کے دل تک پہنچی ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ میری اس چھوٹی سی کمیونٹی کا حصہ بننے کے لیے سبسکرائب کریں۔ چلیں جی، میں لوں گی اب آپ سے اجازت۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے سکون کی ضرور حفاظت کریں۔ میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔